السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہو۔ اور کل میں نے کوئی بھی سٹوری اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ 27واں رمضان تھا۔ آئی تھنک ہم لوگ کچھ شاپنگ کرنے گئے تھے، پھر جب میں آئی تو میرے سر میں درد تھا کیونکہ ہم لوگ باہر زیادہ نہیں نکلتے، اور جب نکلتے تو اوبیسلی باہر شور ہوتا ہے، تو میرے سر میں بہت درد تھا۔ اور میں چاہ رہی تھی کہ کوئی سٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جو کہ بہت ہارر ہے، کچھ 2-3 میرے ذہن میں تھے، لیکن پھر میری ہمت نہیں ہوئی اور میں سو گئی، چائے پی لی۔ اوکے دوستو، تو سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ اچھا دوستو، سٹوری شروع کرتے ہیں۔ تو سٹوری سے پہلے آپ لوگ کو بتاؤں کہ اس چینل پر ہم لوگ ہارر سٹوریز اور شوبے سے ریلیٹڈ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو آپ لوگ اس پر مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے اس چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں، جس میں بہت سارے ہاررز ریئل واقعات جو ہمارے آس پاس، ہمارے ارد گرد جو کچھ خواتین اور مرد حضرات کے ساتھ پیش آئے ہوتے ہیں، میں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، یہ ہمارے ایک رشتہ دار کی سٹوری ہے، بہت پہلے کی ہے، کیونکہ اب وہ جرمنی میں رہتا ہے اور اس کی عمر آئی تھنک 50 ایئرز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا، یہ زمانہ مجھے یاد ہے، دیکھیں وہ لوگ ہمارے گھر آتے تھے، اس طرح ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے جب وہ لوگ ینگ ہوتے تھے، اور میرے خیال میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، تو خیر بعد میں وہ ڈاکٹر تو نہیں بنا لیکن تھا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اس وقت۔ لیکن یہ وہ مجھے کہتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں تھا، شاید میں بہت چھوٹی تھی یا نہیں تھی، لیکن تھوڑا سا جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو اس کی مجھے کچھ جھلک یاد ہے، جو ہمارے گھر بہت آتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے علاقے میں KPK میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سر پہ آپ لوگوں کا گھر تھا تو دوسرے پر ہماری نانی کا، تو میں آپ لوگ کے گھر آ کے پھر آپ سب کو پک کر کے، یعنی میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، سب آپس میں ہم عمر تھے تو ان کی فرینڈشپ بھی بہت زیادہ تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پھر ہم جو ہے نانی کے گھر روانہ ہوتے تھے، جو کہ پیدل چلتے ہوئے 1 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے تھے، یہ روڈ پر ہوتا تھا، چونکہ ہم زیادہ ہوتے تھے، 6-7 لوگ ہوتے تھے، تو امی ہمیشہ کہتی تھی کہ گلیوں سے جانا، روڈ سے نہیں، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے گاڑی وغیرہ سے ٹکر نہ ہو جائے اس طرح۔ تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم لوگ ایک اور شارٹ کٹ، ایک گلیوں والی شارٹ کٹ تھی، ایک روڈ اور ایک مقبرہ مطلب قبرستان، یس۔ تو اس نے کہا کہ ہم قبرستان والے راستے پر جاتے تھے، لیکن جب رات کو آتے تھے تو پھر روڈ والے راستے سے یا گلیوں والے راستے سے آتے تھے۔ تو دوستو، وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح وہاں تھا، تو ان لوگوں نے کھانے کا پروگرام بنایا، تو کیا ہوا کہ جو میرے بہن بھائی جن کے ساتھ گئے تھے انہیں واپس آنا تھا، انہیں ٹیوشن پر جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں، لیکن نانی نے کہا کہ سب رک جائے، کھانا کھائے پھر چلے جائے، لیکن میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں اور آپ ایسا کریں کہ آپ کھانا کھانے کے بعد آ جائے گا۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ میرا دل میرے بہن بھائیوں کے بغیر نہیں لگتا تھا، یعنی میں اپنے بہن بھائیوں کا کر رہی ہوں دوستوں ذکر، کیونکہ یہ سب دوست تھے آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل مزہ نہیں آتا، لیکن نانی کی وجہ سے میں رکا، ماموں لوگ سب بیٹھے تھے تو مجھے تھوڑی شرم آ رہی تھی تو میں رکا۔ اچھا، کھانا وانا کھانے کے بعد میں نے کیا کیا کہ نکلا وہاں سے۔ اب میں نکلا ہوں تو ایک غلطی ہو گئی، جب میں اس جگہ پہ آیا جس جگہ سے راستے 3 رستوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، ایک چوک سا تھا، ایک گلیوں میں، ایک روڈ پر، ایک قبرستان پہ، تو میں اپنی سوچوں کی دنیا میں اتنا گھومتا کہ میں نے قبرستان والا راستہ ہی چنا، کیونکہ میں سوچوں میں گھومتا کہ اس طرف سے جب ہم آ رہے تھے تو اس جگہ یہ تھا، اس جگہ وہ تھا، یہ وہ، تو اتنا میں آپ کے بہن بھائیوں سے محبت کرتا تھا، اور اتنا مجھے یہ لوگ اپنے فرینڈشپ میں پسند تھے کہ انہی کی سوچوں کی وجہ سے مجھے قبرستان کا ہر یادگار لمحہ یاد آیا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، اس طرح، تو میں نے وہی راستہ چنا۔ اب جب میں بیچ میں پہنچا تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی، کیونکہ گفن اندھیرا تھا، روڈ دور سے نظر آ رہا تھا مجھے، قبرستان جو ہے اس کا جو ایک سائڈ جو ہے وہاں سے روڈ گزرا تھا، تو گاڑیاں تو مجھے نظر آ رہی تھی، لیکن میں بہت بیچ میں تھا قبرستان کے۔ اب درخت تھے، جھاڑیاں تھی، ظاہر سی بات ہے دوستو مجھے ویسے آج کل بہت ڈر لگتا ہے، جب آپ لوگ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتی ہوں نا تو میں بار بار پیچھے دیکھتی ہوں، کبھی کچھ، کبھی کہیں، کبھی کھڑکی میں دیکھتی ہوں کہ یار کچھ کھڑا تو نہیں ہے
तो अच्छा انڈیا میں مجھے بتائیے دوستو، انڈیا والوں سے میں کہتی ہوں قبرستان ہی وہاں بھی ہوگی، اوبیسلی مسلمان تھی، کیا کسی کو کچھ فیل ہوا ہے قبرستان میں رات کے ٹائم جب وہ آتے کچھ نہ کچھ، مطلب جیسے وہ ڈرا ہے ویسی، یا ویسی اس پر خوف طاری ہوا؟ اور ویسے اکیلے جگہوں میں یہ ہوتا ہے دوستوں کہ آپ کو بار بار خوف طاری ہوتا ہے نا، لازمی نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کچھ ہے لیکن کچھ ہوتا نہیں، وہ ہماری جو وہ ہوتی ہے نا ایک وہ ہوتی ہے، ایک سائیکو ہوتی ہے۔ اچھا دوستو اسٹوری کی طرف آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب جب میں بیچ میں پہنچا نا تو مجھے تھوڑا بہت ڈر لگنا شروع ہو گیا، جیسے مطلب میرے پیچھے کوئی ہے، تو میں بار بار دیکھتا تھا۔ اب زمانہ وہ تھا کہ موبائل نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ تھا، تو اس نے کہا کہ ویسے میں نے روزہ جو ہے افطار کے بعد اس ٹائم میں اکثر کچھ کھاتی رہتی ہوں کیونکہ بھوک دوبارہ لگتی ہے افطار کے ٹائم، تو شربت اور یہ چیزیں جوسز وغیرہ فروٹ چاٹے، تو پھر مجھے اس ٹائم کافی بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس نے کہا کہ مجھے بار بار فیل ہوتا تھا میرے پیچھے کوئی تالی بجا رہا ہے، تو مجھے ایک اور بات ذہن میں آئی، کیونکہ تمہاری امی نے کہا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری امی نے کہا تھا کہ یہ قبرستان والے رستوں پہ زیادہ مت جایا کرے، اس میں نشئی یعنی جو نشہ آور لوگ ہوتے ہیں، جو نشے لیتے ہیں، وہ اکثر قبرستانوں میں بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہاں لوگ نہیں ہوتی، پبلک نہیں ہوتی، پولیس وغیرہ نہیں ہوتی، تو یہ لوگ اپنا کام یعنی اپنا نشہ کرتے ہیں اور سکون سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ڈر ور نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ شاید کوئی ہے جو کہ ہیروئنز وغیرہ چرس وغیرہ پی رہا ہے، تو وہ سوچ رہا ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزر رہا ہے، تو مجھے بھگانا چاہ رہا ہے، تو میں تھوڑا تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اب مجھے فیل ہوا کہ جیسے میرے ساتھ بھی کچھ جا رہا ہے، تو میں نے 2 بار پیچھے دیکھا ادھر ادھر، لیکن اندھیرا بہت تھا، یعنی میرے بالکل قریب تو کوئی نہیں ہوتا تھا مجھے نظر آتا، لیکن زیادہ میری جو آئیز کی جو وہ تھی نا، ایک آپ کی ایک حد تک جو ہے آپ کی نظر کام کرتی، اس نے کہا کہ وہ مجھے زیادہ دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن لائٹ وائٹ کچھ نہیں تھا۔ خیر میں تیزی سے چلنا، اب کیا ہوتا ہے کہ کسی نے میرے جو ہے نیچے جو پانچا ہوتا ہے نا یہ ٹراؤزر کی، اس کو ایسے پکڑا نا، تو میں گرا، جیسی میں گرا میں دوبارہ اٹھا، میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں اٹھا اور بھاگنا شروع کیا، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا، تو میں سمجھا جیسے قبر سے کسی نے ہاتھ نکال کے مجھے گرایا ہو، کیونکہ وہاں صرف قبر تھا، اور جیسے ہی میں گزرنے لگا تو مجھے کسی نے وہ کیا، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ کوئی نشئی ہوگا، وہ لوگ زیادہ تر سوتے ہوئے مطلب بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے ٹیک لگائے ہوئے، کیونکہ ان میں دم کہاں ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھے یا کھڑے ہو جائے۔ خیر میں بھاگتا رہا، پھر سے یہ جو کلیپنگ کی آواز تھی نا، یہ بہت پہلے مجھے سنائی دی تھی، تو اب بالکل دوبارہ سنائی دی، جیسے وہ چیز میرے پیچھے آ رہا ہے یا میرے بہت قریب ہے۔ میں بھاگتا رہا، خیر جیسے ہی میں وہ چیز پار کرنے لگا نا دوستو، وہ جو مطلب ایک روڈ اور اس کے بیچ میں ہے قبرستان کی، یعنی قبرستان ختم ہوا، میں نے ایک چھلانگ لگائی، چھوٹی سی دیوار تھی، چھوٹی سی نیچے بالکل ٹخنوں تک، ایک انہوں نے ایک کیا کہتے اس کو وہ بنایا تھا کہ مطلب یہ ایریا قبرستان ہے، اور یہ تو میں نے ایک چھلانگ اس سے لگائی، 2 فٹ کی یا 1 فٹ کی، اس طرح وہ پتھر رکھ کے اس پر سیمنٹ ڈالے تھے، ایک چھوٹی سی دیوار بنائی تھی، میں نے اسے چھلانگ لگائی، تو پھر سے مجھے کسی نے میرے پیچھے والے جو میرا وہ ہوتا ہے نا شرٹ، اس سے اس طرح اپنی طرف کھینچا، لیکن میں نکلا باہر، اس کے ہاتھ سے نکلا، اور پھر میں بھاگتا گیا، اور پیچھے سے 2-3 بار کلیپ کی آواز آئی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اب روڈ بھی سنسان ہو چکا تھا، یعنی ایک گاڑی میرے پاس سے گزری لیکن بہت دیر کے بعد، اور میں اتنا ڈرا تھا، اور پھر دوسرے سونے پہ سہاگا وہی راستہ میں نے چنا دوستو، جس کا میں نے بار بار اپنے سٹوریز میں ذکر کیا ہے، وانٹڈ اسٹریٹ، جو ہمارا ہی اسٹریٹ ہے، اور میں بھاگتا رہا، اور آپ لوگ کے گیٹ پہ پہنچ کے میں نے اس کو بجاتا رہا، پھر شکر ہے میرے بھائی نے اس کو کھولا، اور میں نے کہا کہ یار تم لوگ پہنچ گئے ہو، تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو پہنچے، لیکن تم کیسے ہو، تم کیوں اتنے ڈری ہوئے ہو؟
ہاں، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تقریباً 20-25 کے بیچ میں تھا، اور یہ مجھے آج تک یاد ہے کہ مجھے باقاعدہ کسی نے 2 بار پکڑا تھا۔ اب چلو، ایک بار تو مجھے جیسے کوئی لیٹا ہے اور میرے پاؤں سے پانچے سے مجھے کسی نے اس طرح اپنی طرف گھسیٹا ہے، لیکن شکر ہے کہ میرا جو ہے وجود ان سے بھاری تھا، میں نکلا ہوں وہاں سے۔ لیکن جب میں وہ اس سے چلانے لگا رہا تھا، وہاں بالکل لائٹس آن تھے شاپس میں، یعنی شاپ بند تھے لیکن ان کے باہر سارے لائٹس آن تھے اور سب کچھ ٹھیک تھا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا، لیکن پھر کون تھا جس نے مجھے پیچھے سے پکڑا؟ تو مجھے بہت ڈر لگا تھا۔ اور پھر جب بھی اس طرح ہم لوگ وہاں سے آتے تھے دن کے ٹائم میں بھی، پھر میں اکثر اپنے میرے بھائی کے بارے میں کہتا ہے کہ کزن سے کہتا تھا کہ نہیں یار یہاں سے نہیں جانا، ورنہ وہ مجھے پہچان لگے کہ وہ شخص دوبارہ آیا ہے۔ تو میں کافی ہنس رہی تھی کہ اچھا، تو اس نے کہا میں بارڈر آؤں۔ پھر اچھا اس نے جرمنی کا کہا کہ اس طرح یہاں بھی میرے ساتھ کئی بار ہوا ہے کہ میں جس فلیٹ میں رہتا تھا نا، وہاں جب لوگ رہتے تو بدلتے رہتے فلیٹس وغیرہ، ظاہر سی بات ہے، زندگی پوری ہوتی ان کی، وہاں جاب ہے، بیوی بچے ہیں اب ان کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے جب میں مطلب میرے بیوی بچے یہاں نہیں تھے تو ایسا مجھے فیل ہوتا تھا اپنے فلیٹ میں کہ کوئی مجھے بار بار نوک کرتا تھا ساری رات میرے کمرے کے دروازے پہ، ایون یعنی میرے جو گھر چھوٹا سا گھر تھا اس کا دروازہ تو چھوڑو، جیسے اندر آ کے کوئی مجھے تنگ کرتا تھا، اور مجھے پتہ ہوتا تھا جنات تھے، کیونکہ میں جب بھی دروازہ کھلتا تھا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اس چیز سے میں کافی تنگ آ چکا تھا، وہ کہتا ہے۔ اور میں ہر وقت سوچتا تھا کہ یار، پھر میں نے وہ جو ہے بدل دی، پھر دوسرے میں گیا تو وہ تھوڑا ٹھیک رہا، لیکن اس میں کچھ مسائل یہ رہے کہ وہاں شور ہوتا تھا، یہ وہ، تو کہتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے، اور مجھے بہت جلدی فیل ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، یعنی وہ بھی ایسا بنا ہے جیسے مطلب اس چیز سے کافی الرٹ ہوا ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے نا ہر چیز، تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ میں جہاں بھی جرمنی میں جاتا ہوں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی رینٹ کے ہاؤس میں، تو مجھے 2-3 دن کے اندر احساس ہونے لگتا ہے جیسے کچھ اور بھی ہے۔ اور میری وائف کو بعد میں مجھے کہتے کہ یار کچھ گڑبڑ ہوا، یہ ہوا، میں نے پیڈر وہاں رکھا، یہاں بچے نے یہ کیا، میں نے وہاں وہ، تو مجھے تو سمجھ آ چکا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، خیر ہم لوگ یہ چینج کریں گے۔ تو اس طرح لائف وہ کہتا ہے میری گزری ان چیزوں کے زیادہ، وہ کہ ایک تو آپ کے فقے میں یہ میرے ساتھ ہوا تھا قبرستان میں، اور ایک یہ کہ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں نا تو اس سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے یہاں کچھ ہے۔ تو یہ اسٹوری تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی دوستو۔ عید بہت نزدیک ہے، 2 دن کا گیپ ہے، یعنی کل پیر ہے اور صرف پیر منگل کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، اور پھر بدھ کو کہتے ہیں کہ 29 کا مہینہ ہے، تو شاید چانسز زیادہ ہے کہ روزے 29 ہو، چاند جو ہے وہ 29ویں روزے پہ جو ہے نظر آئے رات کے ٹائم۔ تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اللہ کی وہ ہے نا رحمت ہوتی ہے، چلو 29 روزے اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہم لوگ بھی کافی اب ویک ہو چکے ہیں، اور گن کے دن گزار رہے، سارا دن روزہ ہوتا ہے، اور 9 بجے اٹھتی ہوں میں، اور میرا سر چکراتا، پھر آدھے گھنٹے میں الحمدللہ واپس ٹھیک ہو جاتی ہوں، کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی، سحری کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے، پھر صبح اٹھنا پڑتا ہے، اس طرح 2-3 بار رات میں، اور ساری رات کیا سوتے ہیں دوستو، ساری رات موبائل اٹھا کے دیکھیں گے کہیں سحری کا ٹائم نہ نکل جائے، کہ سحری کا ٹائم تو نیند کافی ڈسٹرب ہوتی ہے رمضان میں، لیکن الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور شکر ہے کوئی بیمار نہیں ہوا ہمارے گھر میں، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھوڑا ویک ہوئے ہیں سب۔ تو بس 2 روزے رہتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے نیندیں پوری ہونا شروع ہو جائے گی، پھر شاید میں گاؤں چلی جاؤں، آپ لوگ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ولاگ بھی اسی چینل پہ شیئر کروں گی، اپنی فیملی کی ممبرس کی نہیں، اپنے گھر کی، اپنے ہانٹڈ گھر کی، جو میں نے کچھ واقعات آپ لوگ کو شیئر کیے تھے، اپنے بھائی کی اس کبڈ کی جہاں سے وہ شاپر گری تھی ان کے بیڈ میں، واو فینٹاسٹک اوکے دوستو، آج کے لیے یہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور پلیز 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 انڈیا سے میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں مجھے بتائیں کیا قبرستان سے آپ لوگ کبھی گزرے ہو، کیا آپ لوگ کو کبھی کچھ خوف فیل ہوا ہے؟ ویسے ایک عجیب بات ہوتی ہے، ہمیشہ قبرستان روڈ کے کنارے پہ ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں تو مجھے ایسا زیادہ تر فیل ہوا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کسی، تو عجیب بات ہوتی ہے، ایک طرف زندہ لوگوں کی دنیا ہوتی ہے، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے، اور ایک طرف
مردہ لوگوں کی دنیا ہوتی ہے۔ میں اکثر جب قبرستان سے گزرتی ہوں نا تو میری ایک کزن مجھے کہتی ہے ذرا سوچے یہ سب مرے ہیں اور وہ سب زندہ ہے۔ جیسے میں نے اپنے کزن کی بات کی کہ اس نے کہا کہ روڈ اور اس قبرستان کے بیچ میں چھوٹی سی دیوار تھی جس سے میں نے چھلانگ لگائی۔ تو آپ سوچیں ایک چھوٹی سی دیوار ہوتی ہے نا یا گیٹ اس پہ ہوتا ہے، جب ہم اس سے نکلتے ہیں تو پھر ہم زندہ لوگوں کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی مجھے بہت عجیب فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں سب کچھ دکھا رہا ہوتا ہے، ہم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ دیکھو یہ سب مردوں کی دنیا ہے اور وہ سب زندہ لوگ، یعنی میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ سوچیں اللہ کے بارے میں۔ یہاں جو ہے صرف سانسوں کے بیچ کا جو ہے ایک فاصلہ ہے، ایک فرق ہے کہ وہاں سانسیں لی جا رہی ہے، زندہ لوگ، یہاں سانسیں بند کی گئی ہے، سب مردہ لوگ ہیں۔ او مائی گاڈ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اوکے دوستو، آج کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔